الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما دی، ان کو پیدا فرمایا، جن کی تخلیق پر فرشتوں نے حیرت کا اظہار کیا تھا، تو اللہ پاک نے یہ بھی چاہا کہ فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی عظمت کا عملی مظاہرہ ہو جائے اور فرشتوں کا بھی امتحان لے لیا جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرشتوں کو یہ حکم دیا اسجدوا لآدم کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں کو جو یہ سجدے کا حکم دیا گیا ہے کہ آدم کے سامنے سرنگو ہو جاؤ، آدم کو سجدہ کرو، تو یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا، جو بعض پہلی امتوں کے اندر جائز تھا، لیکن اس شریعت کے اندر اس کو جائز نہیں رکھا گیا کہ کہیں شرک کا شائبہ بھی نہ آ جائے۔ پہلی شریعتوں کے اندر اس کو جائز رکھا گیا تھا، درست رکھا گیا تھا، لیکن اس شریعت کے اندر بہت سختی سے اس کی ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ اللہ پاک یہ چاہتا تھا کہ اس شریعت کے اندر کسی بھی طرح سے شرک کی کوئی بو نہ آ سکے اور اس شریعت کے ماننے والے شرک کے قریب بھی نہ جا سکیں۔ تو آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، چنانچہ سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ جو سجدہ فرشتوں سے کروایا گیا ہے، یہ اس بات کا بھی مظاہرہ تھا کہ فرشتوں کو اس بات کی تلقین کی جا رہی تھی کہ کائنات میں جو چیزیں تمہارے اختیار میں دی گئی ہیں وہ انسان کے لیے مسخر کر دی جائیں، تاکہ دیکھا جائے کہ وہ ان کو صحیح استعمال کرتا ہے یہ غلط استعمال کرتا ہے۔ یہاں پر اگرچہ براہ راست سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا، مگر اس میں تمام جاندار مخلوقات بھی شامل تھیں، لہذا ابلیس جو جنات میں سے تھا اس پر بھی اس حکم کی تعمیل لازم تھی۔ لیکن جیسا کہ خود قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ پاک نے سجدے کا حکم دیا اور جس حکم کے اندر اور جس خطاب کے اندر ابلیس بھی شامل تھا، تو ابلیس نے اللہ پاک سے اس بات پر یوں کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آدم کے سامنے سجدہ کروں؟ میں تو اس سے افضل ہوں، لہذا میں سجدہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اس نے یہ بات کہی، اللہ نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اور اس نے تکبر والا رویہ اختیار کیا، وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ اس واقعے سے دو سبق اچھی طرح سے ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کبھی بھی اپنے آپ کو بذات خود دوسروں سے بڑا نہ سمجھے،
بذات خود اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنی بڑائی بھگارنا، گھمنڈ کرنا، تکبر اختیار کرنا، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی واضح حکم آ جائے تو بندے کا کام یہ ہے کہ اس حکم کو دل اور جان سے قبول کرے اور اس پر عمل کرے، اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن بندہ نام ہی اس بات کا ہے کہ وہ اپنے آقا کے حکم کو بغیر کسی مصلحت کے اور حکمت کے جانے ہوئے اس کی تعمیل کرے۔ اس واقعے سے یہ دو سبق ہمیں اچھی طرح سے مفہوم ہوتے ہیں اور سمجھ میں آ جانے چاہیے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رغدن حیث شئتما، اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرہ، مگر اس درخت کے پاس بھی نہ جانا، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس مت جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں یہ حکم فرمایا، اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ تم اور تمہاری بیوی یعنی حضرت حوا یہ جنت ہی کے اندر رہیں، اور فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں اور جنت کے اندر جو ہم نے نعمتیں رکھی ہیں ان سے خوب خوب فائدہ حاصل کریں۔ کُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اس میں سے خوب جو چاہیں کھائیں، جی بھر کر کھائیں، لیکن اللہ پاک نے اس کے ساتھ ساتھ ایک ممانعت بھی فرما دی۔ اللہ نے اسی کے ساتھ یہ حکم بھی دیا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ جنت کے اندر کوئی درخت تھا جس کے قریب جانے کو اور جس سے فائدہ حاصل کرنے کو، جس کا پھل کھانے کو اللہ پاک نے منع فرما دیا اور فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اس کے قریب نہ جانا، یعنی اس درخت میں سے مت کھانا، فتکونا من الظالمین، اگر ایسا ہو گیا تو تم ظالمین میں شمار ہو گئے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ کون سا درخت تھا، قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی، اور ہمیں اور آپ کو اس کے جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اتنا جان لینا کافی ہے کہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ایسا بھی تھا کہ جس کا پھل کھانے کی ممانعت کر دی گئی تھی اور جس کے پھل کو کھانے سے روک دیا گیا تھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ گندم کا درخت تھا، جبکہ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ انگور کا درخت تھا، مگر یہ روایت ایسی نہیں ہے کہ جن کے اوپر پورا اعتماد کیا جا سکے، بھروسہ کیا جا سکے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور ان دونوں کو اس عیش سے نکال دیا جس میں وہ تھے، ان دونوں کو اس عیش سے نکال باہر کیا جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، ہم نے کہا یعنی آدم اور ان کی بیوی، ہم نے کہا آدم ان کی بیوی اور ابلیس سے کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ،
بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جب جنت کے اندر آ گئے، اللہ پاک نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ تم جنت کی جو جو نعمتیں اس کے اندر رکھی گئی ہیں ان تمام نعمتوں سے لطف اٹھاؤ، فائدہ حاصل کرو، جہاں سے چاہے خوب کھاؤ، جی بھر کر کھاؤ، کھانے پینے کی ہر قسم کی نعمتیں اللہ پاک نے اس جنت کے اندر رکھ دی ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ پاک نے یہ بھی کہہ دیا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، کہ یہ ایک درخت ایسا ہے، متعین کر دیا گیا تھا، بتا دیا گیا تھا کہ یہ ایک درخت ایسا بھی ہے کہ جس کا پھل تم کو نہیں کھانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اول یہ دونوں اس سے بہت بچتے رہے، پھر شیطان نے ان کو بہکایا، اور اس طرح سے بہکایا اور یہ بہانہ بنایا کہ دیکھو یہ جو درخت ہے نا، یوں تو حقیقت میں بہت ہی مفید ہے، اس کے بہت فائدے ہیں، کیونکہ اس کو کھانے سے ابدی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو شروع میں اسے کھانے سے اس لیے روک دیا گیا، اس لیے منع کر دیا گیا تھا کہ آپ کی جسمانی کیفیت اس کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، آپ کے قوا اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ آپ اس کو کھا کر اس کو برداشت کر سکتے ہو۔ لیکن اب چونکہ آپ جنت کے ماحول کے عادی ہو چکے ہیں، آپ کے قوا مضبوط ہو چکے ہیں، آپ کا جسم اور بدن توانائی حاصل کر چکا ہے، لہذا اب وہ ممانعت باقی نہیں رہی۔ اگر اب وہ آپ درخت کا پھل آپ نوش فرما لیں گے تو پھر آپ کے لیے کوئی بری بات نہیں ہوگی اور ممانعت میں یہ بات داخل نہیں ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ اللہ پاک نے اسی کو کہا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، کہ پھر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور اس عیش سے جس میں وہ دونوں تھے ان دونوں کو وہاں سے نکال دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک نے حکم دے دیا اہبطوا، جنت میں اب کوئی نہیں رہے گا۔ حضرت آدم کو بھی حکم دیا، حضرت حوا کو بھی، ابلیس کو بھی، ہر ایک کو یہ کہہ دیا کہ تم سب اب جنت سے نیچے اتر جاؤ، آسمانوں سے نیچے اتر جاؤ۔ اس واقعے کے نتیجے میں آدم علیہ السلام ان کے اہلیہ کو جنت سے اور شیطان کو آسمانوں سے نیچے زمین پر اترنے کا حکم دے دیا گیا، اور ساتھ بھی یہ بھی بتا دیا گیا کہ انسان اور شیطان میں رہتی دنیا تک دشمنی رہے گی، اور زمین کا جو قیام ہے ایک معین مدت تک ہوگا، جس میں کچھ دنیاوی فائدے اٹھانے کے بعد سب کو بالآخر اللہ کے دربار میں اللہ کے روبرو دوبارہ حاضر ہونا ہے، دوبارہ پیش ہونا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس ممنوع درخت کا، شجرہ ممنوعہ کا پھل نوش فرما لیا تو آپ کو اپنی غلطی کا بے حد احساس ہوا، بہت پریشان ہو گئے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کن الفاظ میں معافی مانگیں، اس لیے زبان سے کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی، جو دلوں کے حال سے اچھی طرح واقف ہیں اور بہت رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، بلا حق کے بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ پاک نے جب ان کی اس کیفیت کو دیکھا، ان کی اس پریشانی کو دیکھا، تو خود ہی توبہ کے الفاظ بھی سکھا دیے جو سورہ اعراف میں ہیں۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا،
اور اگر آپ نے ہم کو معاف نہیں کیا، آپ نے ہماری خطائیں نہیں بخشی، ہمارے اوپر رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس طرح سے اللہ نے انسان کو زمین پر بھیجنے سے پہلے اس کو یہ تعلیم دے دی کہ اگر شیطان کے بہکاوے یا نفس کی خواہشات کی بنیاد پر اگر کبھی اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو توبہ کر لینی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، اسی میں اس کی کامیابی ہے۔ توبہ اگرچہ کسی بھی ایسے الفاظ سے ہو سکتی ہے کہ جن میں اپنے کیے پر ندامت ہو، پشیمانی ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، لیکن چونکہ یہ الفاظ خود رب کریم کے سکھائے ہوئے ہیں، اس لیے ان الفاظ کے ذریعے سے توبہ کی زیادہ امید قبولیت ہے، اس لیے ان الفاظ کے ذریعے سے ہی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ پاک کے سکھائے ہوئے الفاظ ہیں۔ ویسے جن الفاظ سے بھی آپ ایسے الفاظ جن کے اندر اپنے کیے پر ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، اللہ کے سامنے سے الفاظ پیش کریں تو اللہ پاک تو رحیم و کریم ہے، وہ قبول فرمانے والے ہیں اور توبہ کرنے والوں کی طرف بہت جلدی سے متوجہ ہو جانے والے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے، جیسے کہ پچھلی آیت کے اندر یہ بات آئی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجنے کے لیے پیدا فرمایا تھا، لیکن زمین پر بھیجنے سے پہلے انہیں جنت میں رکھا گیا اور اس کے بعد پھر کچھ تکوینی طور پر واقعات پیش آئے۔ ان سب کا بظاہر مقصد یہ تھا کہ ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام جنت کی نعمتوں کا خود تجربہ کر کے دیکھ لیں اور یہ سمجھ لیں کہ ان کی اصل منزل کیا ہے، اور زمین پر پہنچنے کے بعد اس منزل تک پہنچنے میں کس قسم کی رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں اور ان سے نجات پانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ چونکہ فرشتوں کے مقابلے میں انسان کا امتیاز ہی یہ تھا کہ اس میں اچھائی اور برائی دونوں کی صلاحیت رکھی گئی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ اسے زمین پر بھیجنے سے پہلے ایسے تجربے سے گزارا جائے۔ اب ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ پیغمبر یعنی حضرات انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کسی بڑی غلطی اور گناہ کا سرزد ہونا یہ درست نہیں ہے، یعنی ان سے کوئی بڑی غلطی نہیں ہو پاتی ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ کبیرہ کا صدور نہیں ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو یہ غلطی ہوئی ہے، یہ کیسی غلطی تھی؟ در حقیقت یہ اجتہادی غلطی تھی، یعنی سوچ کی غلطی کہ اللہ کے حکم کو شیطان کے بہکانے سے ایک خاص وقت تک انہوں نے محدود سمجھ لیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی کھلی نافرمانی کا ہرگز ان سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن چونکہ یہ قصور پیغمبرانہ شان کے خلاف تھا، اس لیے اللہ پاک نے بعض جگہ اس کو گناہ سے تعبیر فرما دیا ہے، اللہ پاک نے بعض جگہ اس کو حکم عدولی سے تعبیر فرما دیا ہے، اور پھر اس پر توبہ کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور انہی الفاظ کے ساتھ میں جن الفاظ کو اللہ نے سکھایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ۔ حضرت آدم نے وہ کلمات اللہ سے سیکھے اور ان کے ذریعے سے توبہ مانگی، فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول بھی فرما لیا۔ فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے اور رحم و کرم کرنے والے ہیں۔ اس سے بات بھی واضح ہو گئی کہ اللہ نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے اور ان کا جو یہ گناہ ہے اس کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے، ان کی اس غلطی کو اللہ پاک نے معاف فرما دی۔ اس سے اس بات کی تردید اچھی طرح سے ہو جاتی ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو گناہ سرزد ہو گیا تھا، یہ گناہ ہمیشہ کے لیے انسان کی سرشت کے اندر داخل ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں ہر بچہ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے تو وہ گنہگار پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس مشکل کے حل کے لیے اپنے بیٹے کو دنیا کے اندر بھیجا اور اس نے قربانی دے کر کفارہ ادا کیا۔ لیکن یہ بات اس لیے غلط ہے کہ قرآن کریم نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا صاف صاف،
اور واضح انداز میں کہہ دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. اب نہ وہ گناہ باقی رہا اور نہ اس کے اولاد آدم کے منتقل ہونے، اولاد آدم کی طرف منتقل ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے قانون عدل میں ایک شخص کا گناہ دوسرے کے سر پر نہیں ڈالا جاتا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہم نے کہا اہبطوا منہا جمیعا، اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ ہیں دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے.